کلپ نمبر 977۔ اس کلپ میں قرآن پاک کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 53 سے 55 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان آپ سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیریں ہے اور ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس میں ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی۔ وہ ہوا، اور وہی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں سے ایک کا پانی میٹھا نہایت شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نظر نہ آنے والا ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی، تاکہ ایک کا پانی دوسرے میں مل نہ سکے، یعنی نہ میٹھا کھاری ہو نہ کھاری میٹھا، نہ کوئی کسی کے ذائقے کو بدل سکے، جیسا کہ دجلہ دریائے شور میں میلوں تک بہتا چلا جاتا ہے اور اس کے ذائقے میں کوئی تغیر نہیں آتا۔ عجب شان الہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے۔ وہ ہوا، اور وہی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گوشت، ہڈیوں، پٹھوں، رگوں اور خون سے مرکب اچھی صورت پر آدمی کو پانی یعنی نطفے سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے تاکہ اس کی نسل چلے، اور تمہارا رب عز و جل بڑی قدرت والا ہے کہ اس نے ایک نطفے سے مختلف اعضاء والے، جدا جدا طبیعتوں والے، طرح طرح کے اخلاق والے اور مذکر و مؤنث دو قسم کے انسان پیدا کیے۔ تو جو ایسے انسانوں اور ان کے علاوہ اور بے شمار چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ ترجمہ: اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں۔ توحید کے دلائل بیان فرمانے کے بعد اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کرنے میں مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کرنے کی صورت میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، اور ان کی عبادت کرنا چھوڑ دینے کی صورت میں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، جبکہ وہ لوگ اس رب تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان میں سے چھوٹی سی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے۔ ارشاد فرمائے کہ کافر اپنے رب عز و جل کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے، کیونکہ بت پرستی کرنا شیطان کو مدد دینا ہے۔